یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر کی سرزمین پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ وہ اتنا مغرور خود پسند ہو چکا تھا کہ وہ خود کو رب کہنے لگا تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے تاکہ اس کی حکومت کو کوئی بھی خطرہ لاحق نہ ہو۔ ایسے میں ایک نیک خاتون کے وہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دے، اور فرمایا کہ ہم تیرے بچے کو محفوظ رکھیں گے اور تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ وہ ماں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بچے کو پانی کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیں، وہی بچہ دریا کے راستے فرعون کے محل کے قریب آ پہنچتا ہے۔ فرعون کی بیوی جس کا نام حضرت آسیہ تھا، انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کو دیکھتے ہی اس کے دل میں محبت بھر گئی اور اس نے فرعون سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ بچہ آگے جا کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو یوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے محل میں ہونے لگتی ہے، اور وہی شخص جو لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اللہ کے نبی کو اپنے گود میں پال رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی ایک بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ سے غلطی سے اس قبطی کی جان چلی گئی اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر نکل گئے اور مدین چلے گئے۔ وہاں ان کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا اور اسی طرح کئی سال انہوں نے وہیں گزارے۔ ایک دن واپسی کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ جب وہ اس کے قریب جا پہنچے تو وہاں ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے حق کا پیغام دو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات بھی عطا کیے، ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور ہاتھ جو بغیر بیماری کے چمکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تو وہی ہے جسے ہم نے پرورش کی تھی اور اب ہمیں ہی سبق سکھانے آیا ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور ملک بھر کے جادوگروں کو وہیں پر جمع بھی کیا، اور اسی دن تمام جادوگر جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو سانپوں کی طرح لگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا جو ایک بڑا اژدہا بن کر ان سب جادوگروں کے جادوؤں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سب نظارہ دیکھ کر فرعون سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں تم سبھی کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر جادوگروں نے جواب دیا کہ ہم کسی حال میں بھی اپنے ایمان سے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرعون کا ظلم اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے باہر نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے قلزم کے کنارے پہنچے تو آگے پانی تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ تبھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا پانی پر ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو دریا 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر قبیلہ اپنے راستے سے گزرنے لگا۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوا، اللہ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے چلایا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا، اب جب تو پہلے انکار کرتا رہا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن سکے۔ آج بھی فرعون کا جسم مصر کے میوزیم میں موجود ہے، ایک زندہ نشانی، ایک خاموش گواہی کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے
اور ظلم کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ اس عبرتناک واقعے کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔